بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ ابو لہب جو تھا رسول اللہ کا دشمن تھا لیکن رشتے میں چچا تھا، وہ مر گیا۔ لیکن جب رسول اللہ کی تشریف آوری ہوئی تو اس کی ایک لونڈی تھی سویبیہ صحیح پروناؤنس ہے اس کا، حالانکہ صوبیہ بھی بولتے ہیں لوگ۔ سویبیہ جب آتی ہے لونڈی خوشخبری سنانے، کہتی ہے ابو لہب مبارک ہو، تجھے ایک بھتیجا پیدا ہوا۔ تو اس نے انگلی سے اشارہ کیا اور کہا جا آج تو آزاد ہے۔ اب اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں، حضرت عروہ سے نقل کرتے ہیں کہ فلما ماتا ابو لہب اریہ بعد اہلہ بشر ہباتی، جب ابو لہب کی موت ہو گئی، ابو لہب مر گیا، ابو لہب تو مرنے کے بعد اس کے اہل میں سے، اس کے خاندان والوں میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا، تو بہت بری حالت میں دیکھا۔ اور یہ خواب دیکھنے والے کون تھے؟ یہ حضرت عباس تھے، حضور کے چچا جو ایمان لے آئے۔ انہوں نے اس کو خواب میں دیکھا، اور ابو لہب ان کا بھائی تھا، تو گویا اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا کہ وہ بہت بری حالت میں ہے۔ قال لہ ماذا لقیتا، تو حضرت عباس نے خواب میں پوچھا کہ ابو لہب تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیا حال ہے تیرا؟ قال ابو لہب، تو ابو لہب نے جواب میں کہا لم القا بعدکم غیر انی سقیت فی ہذہ بعطاقتی سویبیہ، کہا کہ تمہارے مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد، تم سے جدا ہونے کے بعد سخت عذاب میں ہیں، مجھے کوئی خیر نہیں ملی تم سے جدا ہونے کے بعد۔ پھر انگلی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ مگر یہ انگلی ہے کہ اس سے مجھے کچھ سیراب کر لیا جاتا ہے، اس سے میں کچھ پی لیتا ہوں، اور یہ اس لیے ہوا کہ میں نے اپنی لونڈی سویبیہ کو آزاد کیا تھا۔ تو اس نبی کی آزادی کے صدقے میں، یا اس نے جو رسول کے میلاد کی خوشی کا اظہار کیا اور اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، اس کے بعد اس کے عذاب میں کچھ کمی کر دی اللہ نے، عذاب اس کا ہٹا نہیں دائمی، سخت عذاب میں ہے، سخت عذاب میں مبتلا ہے، لیکن صرف اس بنیاد پر کہ رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کیا، اللہ نے اس کے عذاب میں تخفیف فرمائی کہ پیر کے دن اس کو عذاب سے کچھ دیر کے لیے نجات دی جاتی ہے۔ انگلی منہ سے چوستا ہے، اس میں ایک سوراخ ہے، اس سے اس کو پانی ملتا ہے اور وہ کچھ پیاس بجھا لیتا ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری کے اندر کتاب النکاح حدیث نمبر 5101 پر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو کچھ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کی ولادت پر جشن مناتے ہیں، اور ثبوت کے طور پر ایک واقعہ پیش کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو ابو لہب آپ کی پیدائش پر خوش ہوا، اور اس کی جو لونڈی تھی جس کا نام سویبہ تھا، جب اس نے آپ کی ولادت کی بشارت سنائی تو بہت خوش ہوا، اور اس نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے اسے آزاد کر دیا۔ لہذا جب بھی پیر کا دن آتا ہے تو اسے اس انگلی سے جہنم کے اندر پانی ملتا ہے اور اسے تھوڑی سی راحت ملتی ہے۔ اور تو اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے آپ کی ولادت پر جشن منانا جائز ہے، کیونکہ اس نے جب آزاد کیا خوشی میں تو اس کی بنا پر اللہ رب العالمین اس دن اسے عذاب کے اندر اس کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے، اور اس کو باقاعدہ اس کا فائدہ ملتا ہے، اور کہتے ہیں کہ روایت بخاری کے اندر موجود ہے۔ تو آج میں یہی بتانا چاہوں گا کہ واقعہ بخاری میں کس طریقے سے ہے، اور پھر اس واقعے کیا اور اس واقعے سے کیا چیزیں ثابت ہوتی ہیں، اور کیا یہ واقعہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یہ ساری باتیں ہم آپ کے سامنے آج بیان کریں گے۔ صحیح بخاری کے اندر جو حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث بیان کی ہے وہ اس طریقے سے ہے، انہوں نے سند بیان کی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں،
بلکہ میں سند بیان کر دوں. کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ حدثنا الحکم بن نافع اخبرنا شعیب عن الزہری وقال اخبرني عروہ بن الزبیر ان زینب بنت ابی سلمہ اخبرته ان ام حبیبہ بنت ابی سفیان اخبرتها. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حکم بن نافع نے بیان کیا اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے شعیب نے خبر دی اور شعیب نے زہری سے روایت کیا. زہری کہتے ہیں کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ زینب بنت ابی سلمہ نے ان کو خبر دیا اور زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان نے انہیں بتایا کیا کہ ام حبیبہ نے فرمایا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ انکح اختی بنت ابی سفیان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن ابو سفیان کی بیٹی سے آپ نکاح کر لیں. تو آپ نے کہا اتحبین ذالک، کیا تم یہ پسند کرتی ہو؟ فقلت نعم، تو کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ ہاں. لست لک بمخلیۃ وأحب من شارکنی فی الخیر اختی. انہوں نے کہا کہ میں آپ کو چھوڑنے والی نہیں ہوں، یعنی میں آپ کی زوجیت میں باقی رہوں گی اور میں چاہتی ہوں کہ جو خیر میں میرے شریک ہو وہ میری بہن ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان ذالک لا یحل لی، یہ کرنا میرے لیے حلال نہیں ہے، یعنی دو بہنوں کو انسان بیک وقت زوجیت میں نہیں رہ سکتا ہے. پھر وہ کہتی ہیں کہ فإنا نحدث انک تريد ان تنکح بنت ابی سلمہ، ہمیں یہ بتایا گیا ہے، یہ بات ہمارے درمیان چلتی ہے کہ آپ بنت ابی سلمہ کی بیٹی سے، ابو سلمہ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. قالت بنت ام سلمہ، تو آپ نے کہا تعجب سے ام سلمہ کی بیٹی، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا نعم ہاں. فقال لو انها لم تكن ربیبتی فی حجری ما حلت لی، ایک تو وہ میری گود میں ہے، میری پرورش میں ہے، میری ربیبہ ہے وہ، تو اس وجہ سے بھی میرے لیے حلال نہیں ہے. نمبر 2 انها لابنۃ اخی من الرضاعہ، وہ میری جو ہے میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے. ارضعتنی و ابا سلمہ سویبہ، مجھے اور ابو سلمہ کو سویبہ نے دودھ پلایا. فلا تعرضن علی بناتکن ولا اخواتکن، تو ہمارے اوپر اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو مت پیش کرو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں قال عروہ نے کیا کہا، وہ سویبہ مولاۃ لابی لہب، یہ جو سویبہ تھیں ابو لہب کی لوڈی تھیں. کان ابو لہب عتقہا، ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا تھا. فارضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا. فلما مات ابو لہب، جب ابو لہب مر گیا، اریہ بعض اہلہ بشر حیبہ، تو اس کے بعد اہل و عیال کو یا گھر والوں کو یہ دکھایا گیا کہ بہت بری حالت میں ہے. فقال لہ ماذا لقیت، تو اس نے کہا تمہیں کیا ملا؟ قال ابو لہب، ابو لہب نے کیا کہا، لم الق بعدکم غیر انی سقیت فی ہذہ بعناقتی سویبہ، کہ تم لوگوں کے بعد مجھے کبھی آرام نہیں ملا سوائے اس کے کہ اس انگلی کے ذریعے سے مجھے پانی پلایا جاتا ہے، میں سویبہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے. یہ عروہ کا قول ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے. اس کے بعد امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عروہ کا قول جو ہے یہ متصل ہے، یعنی اس کی سند باقاعدہ دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر آئی ہوئی ہے، لہذا یہ عروہ تک یہ سند متصل ہے. اور یہ قاعدہ بھی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس کے بارے میں یعنی جزم کے صیغے سے بیان کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعہ ان سے ثابت ہے، تو عروہ تک یہ سند ثابت ہے. لیکن عروہ سے کس نے بات بیان کی ہے، عروہ سے بات کس نے کہی، اس کا ذکر یہاں پر موجود نہیں ہے صحیح بخاری کی حدیث کے اندر، اس کا کوئی ذکر نہیں صحیح بخاری میں. اس کا جو ذکر ملتا ہے وہ ہے سہیلی ایک ہیں، ان کی ایک کتاب ہے سیرت رسول پر جس کا نام الروض العنف، وہ انہوں نے بیان کیا اس کے اندر، جس کی نہ کوئی سند ہے اور نہ ہی کوئی بھی سند انہوں نے بیان نہیں کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس نے خواب میں دیکھا تھا وہ کون تھے، عباس رضی اللہ عنہ تھے، اور یہ واقعہ کب، یہ خواب انہوں نے کب دیکھا، وکان ذلک بعد سنۃ من وفات ابی لہب بعد وقعۃ بدر، یہ ابو لہب کی وفات کے 1 سال کے بعد
غزوہ بدر کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا تھا. وہ فیہ ان ابا لہب قال للعباس، اور اس خواب میں ابو لہب نے عباس سے کیا کہا، انہ لیخفف علی فی مثل یوم الاثنین، کہ پیر کے دن میرے اوپر تخفیف کر دی جاتی ہے. قالوا لانہ لما بشرته ثویبہ ببلاد ابن اخیہ محمد بن عبداللہ اعتقها من ساعته. یہ لوگوں نے بات کہی ہے کہ جب ثویبہ نے خبر دی تھی، بشارت سنائی تھی محمد بن عبداللہ کی، یعنی ان کے بھتیجے کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی، تو انہوں نے اسی وقت آزاد کر دیا تھا. تو اس کا انہیں یہ صلہ دیا گیا، فجوزی بذالک لذالک، جیسا کہ یعنی یہ بات سہیلی نے بیان کی ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ صحیح بخاری کے اندر جو یہ عروہ کا قول امام بخاری رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے، اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ ابو لہب نے کس دن ثویبہ کو آزاد کیا، نمبر 1. نمبر 2، اس میں یہ بھی نہیں موجود ہے کہ ابو لہب نے کو خواب میں کس نے دیکھا، یعنی عباس رضی اللہ عنہ نے دیکھا یا کس نے دیکھا، یہ بھی بات ہو گئی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر دن کی کوئی تحدید نہیں ہے کہ کس دن اس کے ساتھ یہ پیش آتا ہے. تو یہ جو سہیلی کی روایت ہے اس کی کوئی سند نہیں ہے، کوئی سر پیر نہیں ہے، انہوں نے ایسے ہی بغیر کسی سند کے اس بات کو بیان کر دیا ہے. تو یہ تو ہو گیا سند کے حوالے سے. اب آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ واقعہ یا یہ جو خبر بیان کی جاتی ہے اس کے اندر دلیل موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن منانا ہمارے لیے جائز ہے. تو پہلی بات تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ مرسل ہے، یہ صرف عروہ سے یہ چیز ثابت ہے. عروہ کے آگے عروہ سے کس نے بات بتائی ہے اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا ہے، اور جو سہیلی نے بیان کیا اس کے اندر تو کوئی سند ہی نہیں بیان کی گئی ہے. نمبر 2، یہ جو واقعہ ہے یہ خواب ہے، اور خواب سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے، خواب سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے. بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی شعبان کی 29ویں تاریخ کو، شعبان کی جو 30ویں رات آتی ہے 29واں دن، اس رات اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اور لوگوں نے چاند نہ دیکھا ہو، اور کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور کہ خواب میں اور انہوں نے مجھ سے کیا یہ کہا کہ جو کل ہے وہ رمضان کی پہلی تاریخ یا پہلا دن ہے، تو بتاتے ہیں کہ اس خواب کی بنا پر نہ خواب دیکھنے والے کے لیے اور نہ ہی کسی اور کے لیے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہوگا. اور اس پر علماء نے باقاعدہ اجماع نقل کیا ہے، اور اس بات کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ جو ہے کیا نام ہے شرح المہذب کے اندر یہ بات انہوں نے بیان کی ہے. تو آپ ذرا دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی خواب میں دیکھے اور یہ کہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بتایا کہ کل رمضان کی پہلی تاریخ ہے، تو باقاعدہ اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، نہ خواب دیکھنے والے کے لیے اور نہ ہی کسی اور کے لیے اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہوگا. یہ تو ابو لہب کو خواب میں دیکھا گیا، یہ ابو لہب کو خواب میں دیکھا گیا، جبکہ سندن یہ بھی بتایا گیا کہ صرف عروہ سے یہ بات ثابت ہے، اس کے آگے عروہ سے کس نے بتایا اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو ابو لہب کو خواب میں دیکھا گیا، اور ابو لہب نے کہا کہ مجھے باقاعدہ اس دن جو ہے عذاب کے اندر تخفیف ہوتی ہے، مجھے پانی پلایا جاتا ہے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کی بنا پر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اور اس پر باقاعدہ اجماع ہے، کیونکہ خواب جو ہے سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا ہے، تو یہ پھر خواب سے کیسے ثابت ہو جائے گا کہ اور پھر وہ آدمی جھوٹا، ابو لہب کافر کفر کی حالت میں اس کی وفات ہوئی، جہنم رسید ہوا. تو کس طریقے سے اس کی بات کو بنیاد بنا کر کے کیسے بات کہی جا سکتی ہے کہ اس دن جشن منانا انسان کے لیے جائز ہوگا. اور پھر کس نے خواب میں دیکھا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، کس دن خواب میں دیکھا اس کا کوئی ثبوت نہیں. اور یہ خواب بھی جو دیکھا گیا، جو بیان کیا گیا ہے کہ سہیلی نے جو بیان کیا کہ وہ غزوہ بدر کے بعد، اور اس وقت اب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کب قبول کیا ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. لہذا یہ جو واقعہ بیان کیا گیا یہ کفر کی حالت میں انہوں نے خواب دیکھا، جبکہ یہ اس کی کوئی سند بھی انہوں نے بیان کی ہے، اس کی کوئی سند بھی بیان نہیں کی ہے، اور کفر کی حالت ہی میں ابو لہب کی وفات ہوئی. یہ دو باتیں ہوں گی. تیسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ قرآن کے صریح خلاف ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے، اور یہ کہا ہے کہ انہیں جہنم میں کسی طرح کا کوئی آرام نہیں ملے گا، ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہیں گے. اور یہ واقعہ اس بات پر دلالت کرتا ہے
کہ گویا کہ اسے آرام ملتا ہے، اس دن اسے پانی ملتا ہے، جبکہ جہنم کے اندر آگ ہی آگ ہوگی، پیپ ہی پیپ ہوگی، اور اس طریقے سے عذاب ہی عذاب ہوگا، تو کس طریقے اس کو جہنم سے آرام ملتا ہے؟ اور یہ قرآن کریم کی صریح خلاف ورزی ہے۔ جیسا کچھ آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں جس سے معاملہ اور واضح ہو جائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ فاطر آیت نمبر 35 کے اندر، وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا، ان کے لیے موت کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، جلیں گے، وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، اور نہ ہی ان سے اس کے عذاب کے بارے میں کچھ تخفیف کی جائے گی۔ كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ، ہر انکار کرنے والے ہر کافر کو ہم یہی سزا دیتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ لا يخفف عنہم من عذابها، جہنم کے عذاب میں سے ذرہ برابر ان کے لیے تخفیف نہیں کی جائے گی۔ واقعہ کیا کہتا ہے کہ ان کو راحت ملتی ہے، انہیں پانی ملتا ہے۔ اور آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ سورہ زخرف کی آیت نمبر 75 کے اندر فرماتا ہے ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، جو مجرم ہیں، جو کفر و شرک کرنے والے ہیں، وہ عذاب جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، ان سے کبھی بھی عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس سے مایوس پڑے رہیں گے، یعنی جہنم سے نجات انہیں مل جائے اس سے وہ مایوس جہنم کے اندر پڑے رہیں گے، کبھی بھی ان کے عذاب کے اندر تخفیف نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سورہ عما یتساءلون کے اندر کیا فرماتا ہے کہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ کبھی اس میں انہیں خنکی یعنی ٹھنڈے پن کا مزہ ملے گا اور نہ ہی کبھی انہیں پانی ملے گا۔ تو یہ واقعہ تو پورے قرآن کریم کے خلاف ہے، اور پھر یہ زمانے جاہلیت کا دیکھا ہوا خواب، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خواب دیکھ لے اسے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا، تو پھر زمانے جاہلیت میں ایک جس نے اسلام نہ قبول کیا ہو اور ایک کافر کے بارے میں اس طریقے سے اگر بات کرے بغیر کسی سند کے، تو کس طریقے سے اس سے چیز کیسے ثابت ہوگی؟ لہذا یہ قرآن کریم کے بھی صریح خلاف ورزی ہے مکمل طور سے۔ اور اس طریقے سے آپ یہ دیکھیں چوتھی بات یہ ہوگی کہ ابو لہب نے جو صہیبہ کو آزاد کیا تھا وہ جو ہے کس وقت تھا، یہ جو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ جو سہیلی کی روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے تھا یہ، تو یہ جس پر اہل سیر جو سیرت نگار ہیں، جو مورخین ہیں سب کے سب، اس کے باقاعدہ خلاف ہے، کیونکہ ابو لہب نے ایک لمبے زمانے کے بعد اسے آزاد کیا تھا، پیر کے دن اسے آزاد نہیں کیا تھا، نہ جس دن اس نے بشارت سنائی اس دن اس نے آزاد کیا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ایک لمبی مدت کے بعد اس نے آزاد کیا تھا، جیسا کہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر بیان کیا ہے، اور اس کو انہوں نے صحابہ فی تمیز صحابہ کے اندر بیان کیا ہی بات، ابن عبد البر نے اپنی کتاب استیاب کے اندر بیان کیا ہے، اور اس طریقے سے حافظ ابن الجوزی نے اپنی کتاب الوفا بحوائل المصطفیٰ کے اندر یہ بات انہوں نے بیان کی ہے، یہ انہوں نے بیان کی ہے۔ لہذا یہ جو واقعہ ہے ولادت کا، یہ آزاد کرنے کا، یہ آزاد کرنے کا واقعہ اس دن کا نہیں ہے، بلکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ایک لمبی مدت کے بعد کا واقعہ ہی ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ مان ہی لیں کہ کافروں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ ملتا ہے، تو یہاں پر اگر مان لیا جائے کہ ان کو بدلہ ملا، جبکہ کافروں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں نہیں ملتا ہے، دنیا کے اندر ان کی تعریف ہوتی ہے، ہاں اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو جو نیک اعمال انہیں کفر کی حالت میں کیا اس کا ان کو ثواب دیا جاتا ہے، لیکن اگر کفر کی حالت میں ان کی وفات ہو گئی ہے تو جو بھی انہوں نے خدمت خلق کیا یا غریبوں کی مدد کی، یتیموں کی مدد کی، اس کا ثواب انہیں آخرت کے اندر کچھ نہیں ملتا ہے، دنیا کے اندر ان کی تعریف کر دی جاتی ہے، یہی ان کے لیے اس کا بدلہ ہے، آخرت میں ان کے لیے کوئی بدلہ نہیں ملتا ہے۔ تو اگر مان ہی لیں تو اس میں اس بنا پر اس کو دیا گیا کہ اس نے آزاد کیا، کیونکہ آزاد کرنا ایک بہترین عمل ہے، کسی کی ولادت پر خوش ہو جانا یہ تو اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے، اس کی کوئی اصل جو ہے موجود نہیں ہے کہ ولادت پر خوش ہونا بھی کوئی کیا نام ہے اس طریقے کوئی بڑی عبادت ہے، بس یہ ہے کہ اس کو جو انہوں نے آزاد کیا تھا اس آزاد کی بنا پر ہے یہ، نہ کہ اس بنا پر کہ جو ہے اس ولادت پر خوشی کی بنا پر اس نے آزاد کیا تھا۔ اس زمانے میں بھی لوڈیوں کو آزاد کرنے کا مسئلہ چلتا تھا اور لوگ آزاد کر دیا کرتے تو اس نے آزاد کر دیا، لہذا لوڈی آزاد کرنا اس بنا پر
اگر مان بھی لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے، جبکہ یہ واقعہ سراسر جیسا کہ میں نے بیان کیا یہ صحیح نہیں ہے اور یہ صرف خواب ہے، اور خواب سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے، لہذا یہ جو واقعہ ہے بالکل قرآن کریم کے خلاف بھی ہے۔ اور پھر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ بھی آپ ذرا غور کریں۔ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں جہنم کی وہی سنائی اور کہا کہ اس کے ابو لہب کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اور انسان کا جو انگوٹھا ہے یا اس کی شہادت کی انگلی ہاتھ ہی کے اندر رہتی ہے، انگلی ہاتھ ہی کے اندر رہتی ہے، اور یہ جو ہے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کے ابو لہب کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ ما کسب، نہ اس کا مال اسے کام آیا، نہ جو اس نے جو کچھ بھی کمائی کر رکھی تھی وہ بھی اس کے کام نہیں آیا۔ تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ شل ہو گئے، برباد ہو گئے، ٹوٹ گیا، وہ خود برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، جہنم رسید ہو گیا ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ اور اس واقعے کو بنیاد بنا کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کو باقاعدہ عذاب سے تخفیف ہوتی ہے، عذاب سے تخفیف ہوتی ہے، اور اسے راحت ملتی ہے، اسے آرام ملتا ہے، جبکہ اس نے زندگی بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، آپ کو پریشان کیا، دکھ دیا، اور اس طریقے سے ہمیشہ آپ کے خلاف رہا، اور اس طریقے سے انہیں اپنے ہاتھوں سے اللہ کے رسول کے راہوں میں کانٹے بچھائے، اور اس طریقے سے پتھر مارا، اور اس طریقے سے تکلیف دی ہمیشہ۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جن انگلیوں سے اس نے اللہ کے رسول کے راستوں میں کانٹے بچھائے، ان انگلیوں سے قیامت قبر جہنم کے اندر باقاعدہ اسے پانی کا چشمہ پھوٹتا ہے یا پانی اسے ملتا ہے اور اس کو آرام ہوتا ہے۔ جن انگلیوں سے اور جن ہاتھوں سے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی اور اس طریقے سے پریشان کیا، اور اس طریقے سے اوباشوں کو، گنڈوں کو آپ کے پیچھے لگایا، اور آپ کو جادوگر، مجنون، پاگل، اور اس طریقے سے ہمیشہ آپ کو تکلیف دی، اور اس طریقے سے آپ کے بڑے دشمنوں میں تھا ابو لہب، اس کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے کہ جہنم سے باقاعدہ اس کو راحت ملتی ہے، اس کو خوشی کی وجہ سے، گلوڈی کو آزاد کر دینے کی وجہ سے۔ تو یہ جو ساری باتیں سراسر بے بنیاد باتیں ہیں، اور اس طریقے سے جہنم کے اندر تو صرف آگ ہی آگ ہے، پیپ ہی پیپ ہے، عذاب ہی عذاب ہے، وہاں کس کو راحت ملے گی، وہاں کس کو آرام ملے گا؟ لہذا یہ واقعہ سراسر جو ہے یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، اور اس طریقے سے صرف عروہ نے بات بیان کی ہے، لیکن عروہ سے کس نے آگے بیان کیا یہ سب بات نہیں بیان، کیونکہ عروہ اور ابو لہب کا زمانہ جو ہے الگ زمانہ ہے، اور اس طریقے سے عباس رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ الگ زمانہ ہے، لہذا جو ہے اس وقت یہ چیز نہیں تھی، اور کیا نام اس کا، اس نے وہ زمانہ نہیں پایا، عروہ بن الزبیر نے وہ زمانہ نہیں پایا، لہذا جو ہے یہ ان سے عروہ بن الزبیر سے کس نے بات بیان کی ہے، جب تک اس کی سند نہیں ہوگی اس وقت اسی روایتوں کو مرسل کہا جاتا ہے، اور مرسل کے اندر حجت نہیں ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو تفصیل آپ کے سامنے بیان کی ہے اس سے مسئلہ ایک دم واضح ہو گیا، اور اس طریقے جس سے وہ لوگ دلیل لیتے ہیں تارے عنکبوت زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہے، اور یہ ریت کا گھرودہ ہے، اور یہ صرف شبہ ہے ان کے پاس، اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سچی محبت کی دلیل آپ پر آپ کی پیروی کرنا ہے اور آپ کی اتباع کرنا ہے، آپ کے نقش قدم پر چلنا ہے، بدعت و خرافات سے دوری اختیار کرنا ہے، یہ آپ سے محبت کی پہچان ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کی سنتوں پر قائم رکھے، بدعت و خرافات دور رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔